بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو تم میں سے جو شخص اس علاقے سے باہر ہو وہ اس علاقے میں مت جائے، اور جو شخص پہلے سے اس علاقے میں موجود ہو تو وہ طاعون سے ڈر کر اس سے باہر مت بھاگے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ قابل غور ہے کہ طاعون کس کو کہتے ہیں۔ طاعون ایک قسم کی بیماری تھی اس زمانے میں کہ جسم پر ایک گلٹی سے نکلتی تھی اور یہ بہت تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی تھی۔ لیکن طاعون کی مفہوم میں ایک اور نقطہ نظر بھی موجود ہے۔ چنانچہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں پھیلنے والی ہر وہ وبا جو انسانوں میں تیزی سے متعدی ہو، ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہو، تو اس وبا کو اس طاعون کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون اللہ کا ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل یا گزشتہ کسی قوم پر نازل ہوا، تو معلوم ہوا کہ انسانوں پر جب بھی اس قسم کی کوئی وبا آ جائے جو تیزی سے پھیلتی ہو، فتنے کا سبب بنتی ہو، تو اسے طاعون قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو اس روایت سے یہ معلوم ہوئی کہ ہر وبا کو طاعون کہا جا سکتا ہے، اور ہر متعدی وبا کو یہی حکم شامل ہوگا جو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ حکم کیا ہے۔ کسی وبا زدہ علاقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس روایت میں آپ نے سنی کہ جو شخص اس علاقے سے باہر ہے وہ اس علاقے میں مت جائے، وبا زدہ علاقے میں باہر سے کوئی نہ آئے، لیکن جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہیں اس وبا زدہ علاقے میں، تو وہ اس وبا کے خوف سے وہاں سے باہر مت جائیں۔ گویا باہر سے کوئی نہ آئے اور اندر سے کوئی باہر نہ جائے۔ اور علماء کرام نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حکمت کیا ہے۔ چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا زدہ علاقے میں کسی کو باہر سے آنے سے روکا ہے کہ باہر سے کوئی شخص نہ جائے، کیونکہ باہر سے اس وبا زدہ علاقے میں جانے کا مطلب اللہ جل جلالہ کی قدرت کے سامنے جرت کا اظہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں سے عاجزی پسند ہے کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اس لیے باہر سے کوئی شخص وبا زدہ علاقے میں مت جائے، اور اندر سے باہر نہ جانے کی حکمت اللہ جل جلالہ کی تقدیر سے فرار ہونے سے بچنا ہے۔ ایک آدمی اگر بیماری سے ڈر کے بھاگتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگتا ہے، اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موت اللہ کی جانب سے نہیں بلکہ اس بیماری سے ہوتی ہے، اور اس نظریاتی فساد سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اندر سے کوئی باہر نہ جائے۔ چنانچہ علماء نے اس شخص کو جانے کی اجازت دی ہے جس کو یہ اطمینان ہو کہ موت اللہ کی جانب سے آنی ہے، لیکن وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے وبا زدہ علاقے سے باہر جاتا ہے، تو علماء کرام نے اس کو جانے کی گنجائش دی ہے، کیونکہ اسے کسی قسم کا نظریاتی اندیشہ نہیں ہے۔ تو اس سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک مومن کے لیے اپنے نظریے کو درست رکھنا اور اللہ جل جلالہ پر عقیدہ صحیح سالم رکھنا، توکل رکھنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب کو بھرپور طریقے سے اختیار کر کے پھر معاملہ اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دینا۔ اگر کوئی شخص اسباب اختیار نہ کرے تو یہ بذات خود توکل کے خلاف ہے۔ اب جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو لوگوں میں طرح طرح کی آراء پائی جاتی ہیں، تو خوب سمجھ لیجئے کہ ایسے موقع پر دین کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ ہر وہ احتیاط جو طبی ماہرین کی جانب سے بتائی جائے اس احتیاط پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے، اور اس پر عمل کر کے پھر معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے۔ آگے انسان وہم میں نہ پڑے، کیونکہ وہم میں پڑنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ چنانچہ
چنانچہ جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں کہ ایک دوسرے سے جسمانی طور پر فاصلہ رکھا جائے، مصافحہ کرنے سے گریز کیا جائے، زیادہ کسی کے قریب آنے سے احتیاط کی جائے، ہاتھ دھونا بار بار ہاتھ دھوئے جائیں، اپنے ہاتھوں کو مختلف جراثیم کش محلول سے دھویا جائے، اسی طریقے سے غیر ضروری اجتماع سے پرہیز کیا جائے۔ تو ان احتیاطات پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان کے ہم سب کا فرض ہے، لیکن ان احتیاطات سے آگے بڑھ کر وہم میں پڑ جانا، جیسے کہیں بھی انسان بیٹھتے ہوئے اپنے گھر میں ہی یہ غور و فکر کرے کہ یہاں کہیں وائرس نہ ہو، بستر کی چادریں جھاڑنے لگ جائے اور مصیبت میں پڑ جائے، اپنے اوپر کھانا پینا ہی حرام کر لے، تو یہ وہم میں پڑ جانا پھر مومن کی شان کے خلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر قسم کی احتیاط استعمال کریں، اختیار کریں، اور احتیاط کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کریں کہ اللہ کی تقدیر جو ہوگی وہ ہو کر رہے گی۔ انسان اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا۔ جب ان دونوں باتوں پہ عمل ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی معمول پر آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔